یہ مولانا کا لفظ اس لیے لگا ہوا ہے کہ یہ مدرسے میں لاکھوں کروڑوں روپیہ لے کے عیاشیاں کرے اور شادی پہ شادی کرتا جائے اور نمبر 2 گاڑیاں جیپیں بھر کے بغیر ٹیکس والی اپنا گھر بھرتا جائے، بس اس کی یہ ہے۔ اور مولانا والی کوئی بات نہیں، پاکستان بنانے میں اس کا باپ دادا یہ سب سے بڑے دشمن تھے پاکستان بننے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اور ان سے بھی سنا ہے پاکستان کیوں بنا دیا، قائد اعظم پاگل ہو گیا تھا اس سے بنا دیا، کیوں بنا دیا؟ یہ وہ لوگ ہیں ملک کے دشمن۔ لیکن دوسری طرف ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ تو باقاعدہ طور پر ویڈیوز بھی شیئر کر رہے ہیں۔ وہ بیٹا بیچارے غریب لوگ ہیں، جتنا گند ان کے مدرسوں میں ہوتا ہے نا، اب کیا میں بتاؤں، کیا مدرسوں میں کون سا نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے جو ہونا چاہیے۔ اور یہ مولانا جب کسی فلائٹ میں بیٹھتا ہے نا، سب سے پہلے انہیں کہتا ہے کہ میرے لیے ڈرنک لاؤ۔ آپ کبھی میں کہیں تو میں تصویریں بھیج دوں گی، کیونکہ میرا وہ تو فیک بھی ہو سکتی ہے نا، فیک نہیں ہوتی، یہ پیتا ہی ہے اس طرح۔ میرا نہیں وہ یہ تو پھر آپ الزام لگا رہی ہے نا، الزام لگا رہی الزام نہیں ہے، میرا بیٹا خود ایئر لائن میں کیپٹن ہے ماشاءاللہ، وہ بتاتے ہیں۔ سب بتاتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں بیٹے کا نام لینا ہے، ساری دنیا کو پتا ہے۔ حرام، کوئی حرام زدگی ایسی نہیں ہے جو یہ بے شرم شخص نہیں کرتا۔ اس کے گلے میں سنگلی ڈال کے سڑکوں پہ گھسیٹے اور ساتھ ساتھ ٹھڈے مارے۔ نہیں تو اس کے پاس ثبوت ہیں آپ کے پاس جو الزام آپ لگا؟ ضرورت پڑی ثبوت رکھنے کی؟ اس کے پاس ثبوت تھے جو اس نے کہا یہ عمران خان کو عورتیں یہ کہتی ہیں، یہ اپنی مائیں بھی پیش کر دے۔ اس کا مطلب ہے یہ اپنی بیٹیاں، بہویں، مائیں، بیوی، بہویں پیش کرتا ہوگا لوگوں کو فائدہ لینے کے لیے۔ فائدہ تو یہ لے رہا ہے نا، ہم تو کوئی فائدہ نہیں لے رہے کسی سے، ہم تو اپنا خون ہی جلا رہے ہیں نکل کے، کسی سے تو کوئی فائدہ نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی کیا مطالبہ ہے، اینڈ میں کیا ڈیمانڈ کرنا چاہیے؟ مقابلہ یہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے اس کے کہنے کی، اسے داڑے کو، مولانا ڈیزل داڑا۔ جی السلام علیکم، بتائیے گا کیا پرپز ہے یہاں پر اکٹھے ہونے کا آج؟ السلام علیکم جی، آج ہم سب لیڈیز جمع ہوئی ہیں۔ فضل الرحمان نے جو عورتوں کے بارے میں غلط بات کی ہے اور ایک بہت ہی گھٹیا انسان، ایک تہذیب سے گری ہوئی باتیں جو کہ کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہم فیمیل کو، تو ہم اس کو کنڈیم کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ فضل الرحمان کو سزا بھی دی جائے۔ کیا سزا آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ مذہبی لیڈر ہیں، عورتوں پہ الزام تراشی کی سزا کیا ہوتی ہے؟ کوڑے پڑتے ہیں، اسلامی ہے نا، پھر اسلامی سزا دے نا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کوڑے پڑ سکتے ہیں موجودہ حکومت میں؟ وہ کاش کہ ہم مار سکتے ہیں ان کو کوڑے۔ دیکھیں کسی بھی خاتون کے اوپر الزام تراشی کرنے کی سزا یہی ہوتی ہے نا، آپ کسی پہ غلط الزام لگائیں، اسلام میں تو اس کی یہی سزا ہے۔ جب اسلام نہیں بنے، کسی خاص خاتون کو ٹارگٹ نہیں کیا، وہ تو مجموعی طور پر بات کر رہے تھے۔ دیکھیے وہ اسپیشلی ان کے پاس کوئی ایجنڈا تو ہے نہیں، پی ڈی ایم والوں کے پاس، ٹھیک ہے، نہ ان کے پاس ووٹ بینک ہے، نہ ان کے پاس کوئی نظریہ رہ گیا ہے۔ انہوں نے تو ایک کھچڑی بنائی ہوئی ہے مختلف جماعتوں نے مل کے۔ پی ٹی آئی کے بارے میں اب ان کو کوئی اور بات تو ملتی نہیں ہے۔ آج آ کے جب وہ اتنی زیادہ پریزنٹیشن عورتوں کی دیکھ لیتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اور پھر ہر پڑھے لکھے ہر طبقے سے عورتیں پی ٹی آئی میں شامل ہیں، تو پھر ہم کو اور کوئی بات تو ملتی نہیں ہے، تو گھٹیا سی اسٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں جب ان کی ایک لاجک ہی نہیں ہے نا۔ ان کی آپ کسی بھی بات میں دیکھ لیں کوئی لاجک نہیں ہے، لاجک کے ساتھ بات کریں نا۔ آپ دیکھیں بھئی عورت کی، آپ اگر کسی نے غلط بیان دیا آپ اس پہ بات کریں، کسی نے غلط کام کیا اس پہ بات کریں۔ یہ کیا جنرلائز کر کے آپ عورتوں کے بارے میں کچھ بھی بکواس کر دیں، آپ کو الاؤڈ ہے کیونکہ آپ مولوی ہیں؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے بھئی یہ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کیا آپ نے اس پلے کارڈ پر لکھا ہے، ذرا بتائیے گا؟ جی میں نے وہی لکھا ہے جو میں نے سوچا ہے، گندا دماغ گندی زبان، فضل الرحمان۔ کیا ہوا ہے، کیا ایسا کہہ دیا انہوں نے؟ آپ نے سنا نہیں خود؟ بتائیے گا جن لوگوں I cannot even repeat what he said because اس نے سارے پاکستان کی تمام عورتیں، خالی عورتوں کو نہیں تمام مردوں کی بھی بے عزتی کی ہے، جو جس حوالے سے اس نے بات کی ہے کہ لوگ اپنی مائیں تک آگے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو اس آدمی کو تو پاکستان سے ہی بین ہونا چاہیے، نہ کہ پولیٹکس سے۔ یہ ہماری برداشت سے باہر ہو گئی۔ پہلے بھی اس نے ایسے کہا، تتلیاں کہا اور زمین گرم کر دیں گے، اور but this time he has gone overboard and this is unforgivable۔ اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ اس کو کیوں نہیں اریسٹ کرتے، اس کی باتوں کو کیوں نہیں کوئی دیکھ رہا اور سن رہا، اور نہ مذہب کے حوالے سے نہ کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، کسی حوالے سے یہ بات قابل معافی نہیں۔ تو کیا مطالبہ کرنا چاہیں گی اس وقت آپ؟ ظاہر سی بات ہے وہ خود حکومت میں ہیں مولانا صاحب، تو آپ اریسٹ کی بات کر رہی ہیں۔
जी अरेस्ट मैं चाहती हूँ उस पे फॉर एवर बैन हो जाए, उसका पब्लिक में आना, पब्लिक में बोलना, और किसी सूरत उसका कोई रोल होना किसी पब्लिक लाइफ में। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं वो तो बाकायदा तौर पर डिफेंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसे बयानात माजी में दिए जा चुके हैं खवातीन के, इवन कि वो तो वो बयानात और वो वीडियोस भी चला रहे हैं उन खवातीन के। देखिए, जो ऐसे बयानात किसी ने दिए हैं तो पहले भी गलत थे और अब भी गलत है, एंड ये हम इसको किसी भी सूरत माफ नहीं कर सकते। जो इसने इस दफा जो बात की है वो भी एक जलसे में, वो तो नाकाबिले माफी है और नाकाबिले रिपीट है कि आप अपने मुंह से भी हम वो अदा करें। तब आप कह रही हैं कि अगर वो माफी मांगते हैं तो माफी भी आप कबूल नहीं करेंगे? नॉट एट ऑल, उसकी अब जरूरत नहीं है कि वो पब्लिक स्पेस में आए या वो अपने को कोई किसी किस्म का लीडर साबित करे, क्योंकि वो अगर दिमागों को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो गलत तरीके से कर रहा है, जो ना हमारे इस्लाम में जायज़ है और ना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी इजाज़त है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी बताइएगा किस मकसद के लिए आज यहाँ पर आप लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एक तो मौलाना साहब की कोई भी बात करते हुए हमें अपनी इंसल्ट लगती है एज ए वुमेन, ठीक है जी, वो इस काबिल ही नहीं कि उनका हम नाम भी लें, और जो उन्होंने कल इंसल्टिंग बातें की हैं दैट इज़ वेरी वेरी शैलो, और उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, और वो बहुत ही घटिया इंसान है, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा, उनके जो हिमायती हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो दिफा में आ गए हैं, वो साथ ही साथ वीडियो भी शेयर कर रहे हैं जिन लड़कियों की जानिब से ऐसे कोई बयान अगर दिए भी गए थे, हो सकता है वो जो है फेक हो, लेकिन वो दिफा कर रहे हैं बाकायदा तौर पर। वो क्यों दिफा कर रहे हैं जी? वो तो फिर उनकी तरह ही बेशरम लोग हैं, मतलब यही मैं कह सकती हूँ। और उन लोगों को जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, तो उनके जो हमायती उनकी फेवर में आए हैं वो भी उनका लेवल वही होगा, तो इसलिए कुछ कहना हमें अपनी इंसल्ट लगता है, उनका नाम लेना अपनी इंसल्ट लगता है। चीप मेंटेलिटी, और कुछ नहीं कहा जा सकता। तो क्या मौलाना साहब को क्या मैसेज देंगे और क्या डिमांड मौलाना साहब से मुतालिक? यही है, जहाँ पे उन्होंने वो बकवासियात की है वहीं पर वो माफ़ी भी मांग लें, इससे ज़्यादा क्या डिमांड कर सकते हैं। रहमान साहब ने कल, मौलाना तो हम उसको नहीं कह सकते, वो जब भी ज़बान खोलता है हमेशा वाहियात ही उसके मुंह से निकलते हैं, तो वो किस तरह का आलिम कहता है ख़ुद को? आलिम ऐसा नहीं होता, आलिम की वो जो उसका किरदार होता है लोग उसको देख के सीखते हैं। ये किस तरह का आलिम है? हमेशा जब भी आता है कभी तितलियाँ, कभी ज़मीन गर्म, कभी वाहियात ज़बान हमेशा हमने उसकी सुनी। जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि जो फजलुर रहमान है ना, उसको तो मैं तो कहती हूँ कि मुल्क बदर कर देना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए इस मुल्क से। वो इस काबिल ही नहीं है कि किसी इस्लामी मुल्क में वो रहे। उसकी जितनी गंदी ज़हनियत है ना, वो उसको हमें जूते मार के यहाँ से निकाल देना चाहिए। बाकी उसकी क्या पोजीशन है, क्या सियासी उसका कॉन्सेप्ट है, किस तरह से वो लेके चल रहा है, PDM का सदर है, जो भी है, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। एक इंसान है, इंसान की हैसियत से, एक मर्द की हैसियत से औरत की इज्जत करना, औरत की रिस्पेक्ट करना सब पे लाजिम है, अगरचे कि वो मुसलमान है। जिस तरह की उसने कमेंट्स किए हैं, जिस तरह की उसने बातें की हैं, उसको तो निकाल देना चाहिए यहाँ से, कोड़े मारने चाहिए ऐसे इंसान को।